السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ یہ کیسے پڑھیں گے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اشتری حق ہو، تو اس کے معنی بہت سے ہوتے ہیں۔ جو شروع میں اشتری ہے تو ہم اس کے معنی مختلف لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے خریدو تو ہم بولیں گے اشتر حق ہو، ٹھیک ہے۔ اشتر بھی بولتے ہیں اور اشتری بھی بولتے ہیں۔ اگر ہم فصحی میں بولتے ہیں تو فصحی میں بولتے ہیں اشتری، فعل امر ہے۔ یا جو لکھی ہے یہ یا اصل میں اور مقصد کے لیے ہے۔ اگر ہم فعل امر استعمال کرتے ہیں، کسی کو حکم دیتے ہیں کہ خریدو، تو ہم بولیں گے اشتر، ٹھیک ہے۔ اشتر حق ہو، تو اشتر جو ہے اشتری، را کے نیچے زیر ہے تو اشتری حق ہو، اشتر حق ہو بول چال میں دونوں بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اشتری میں خریدتا ہوں، اشتری میں خریدتا ہوں، اشتر آپ خریدو، ٹھیک ہے۔ اشتری انتی کہ آپ خریدو، ایک مؤنث سے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے اپنے بول چال میں جب ہم لائیں گے، اتنی سختی بھی نہیں ہے اس میں کہ ہم جو ہے نا اس کو بالکل زبر زیر پہ زیادہ دھیان دیں، کیونکہ ہم تجوید نہیں پڑھ رہے، بول چال ہے۔ تو ہم کہیں گے اشتر حق ہو، اشتری حق ہو، اشتر حق ہو، اشتری حق ہو، سب چلتا ہے۔ اشتری کا مطلب ہے آپ خریدو، اشتری میں خریدتا ہوں، تو یہ صرف فرق ہے اس میں۔ اشتری کا مطلب ہے آپ کسی کو حکم دے رہے ہو کہ آپ خریدو، اشتری۔ اگر ہم کہتے ہیں اشتری الف کو زبر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں خریدتا ہوں یا میں خریدتی ہوں۔ تو اشتری آپ خریدو، چاہے مذکر ہو آپ، چاہے مؤنث ہو۔ تو حق کے لیے، کا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا خریدو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی چیز خریدو، ہم کہیں گے اشتر حق ہو، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس جو ہے وہ خریدو۔ اگر ہم کہتے ہیں اس کے لیے خریدو تبھی ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اشتر حق ہو کہ اس کے لیے خریدو، تو وہ موقع محل پہ جو ہے نا ہم جملے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جملہ پڑھیں گے کیسے؟ اشتر حق ہو، اشتر حق ہو، اشتری حق ہو۔ یہ اگر ہم متکلم ہیں، ہم خرید رہے ہیں یا خریدتے ہیں، تو ہم بولیں گے اشتری حق ہو، میں خریدتا ہوں یا خریدتی ہوں، ٹھیک ہے، اشتری۔ تو اشتری حق ہو، کیونکہ اپنے آپ کو تو فعل امر نہیں آتا، اپنے آپ کو تو حکم نہیں دیا جاتا، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے اشتری حق ہو۔ تو فعل امر صرف مخاطب کے لیے آتا ہے۔ اشتری دونوں آ سکتے ہیں، حق کے لیے، ہو اس کے لیے۔ تو اشتری حق ہو، اشتری حق ہو، اشتری حق ہو۔ یہ کامنٹ آیا تھا کہ ہم عربی میں کیسے کہیں گے کہ جو کرنا کرو میں نہیں کروں گا، جو مجھے چاہیے تو وہ نہیں ملا۔ تو ہم عربی میں کہیں گے سو لتوا، سو مطلب یہ ہے کہ آپ کرو، ٹھیک ہے۔ سوی دونوں بول سکتے ہیں، سوی یا سو لتوا، الی کا مطلب ہے جو، ٹھیک ہے۔ اس جملے میں 2 بار الی آیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں سبز کلر سے لکھا گیا ہے۔ تو ایک اس لائن کے شروع میں ہے اور ایک لائن کے آخر میں آتا ہے۔ تو الی کا مطلب ہے جو، سو الی تبا کہ آپ کو جو کرنا ہے کرو، آپ کو جو چاہیے کرو۔ تبا کا مطلب جو چاہیے، ٹھیک ہے، تبا آپ کو جو چاہیے۔ انا ما بسوی، میں نہیں کروں گا، انا میں، ما نہیں، بسوی با شروع میں آئی اور پھر ہم نے کہا بسوی میں اسے نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں ہا بھی لکھی ہے نا۔ تو ما بسوی میں نہیں کروں گا، انا ما بسوی میں نہیں کروں گا، ما بسوی میں نہیں کروں گا، دونوں آ سکتے ہیں، انا لکھیں یا نہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ما حصلت، ما جو ہے نہیں کے لیے آتا ہے اور دونوں کو میں نے سیم کلر دیا ہے۔ ما حصلت مجھے نہیں ملا، الی کنت ابا، ما حصلت الی کنت ابا
کہ مجھے وہ نہیں ملا جو مجھے چاہیے تھا. انا ما حصلت یا ما حصلت اللي كنت ابا یا اللي كنت اريد. ٹھیک ہے، ارید بھی بولتے ہیں یا ابا بھی بولتے ہیں، لیکن بول چال میں ابا بولتے ہیں. ما حصلت اللي كنت ابا، کہ مجھے وہ نہیں ملا جو مجھے چاہیے تھا یا چاہیے تھی. اللي كنت اباها، جو مجھے چاہیے تھی. جیسے گاڑی ہے نا مؤنث ہے، تو عربی میں بھی گاڑی مؤنث ہے سیارہ. تو انا ما حصلت اللي كنت اباها، کہ مجھے وہ نہیں ملی جس کی مجھے تلاش تھی یا میں ڈھونڈ رہا تھا یا مجھے چاہیے تھا یا تھی. تو سو اللي تبغاه انا ما بسويه، ما حصلت اللي كنت اباه، ما حصلت اللي كنت اباه. سو اللي تبغاه انا ما بسويه، ما حصلت اللي كنت اباه. کامنٹ میں تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ الگ. الگ کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ تو الگ کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اوپر لکھے ہوئے ہیں سارے، موقع محل پہ جملے استعمال ہوتے رہتے ہیں. غیر بھی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الگ کا مطلب غیر الگ. غیر بھی الگ کو کہتے ہیں، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. مختلف بھی الگ کو کہتے ہیں کہ یہ الگ ہے، مختلف یہ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اگر ہم استعمال کرتے ہیں مختلف کا مطلب ہے الگ. متفرق بھی کہتے ہیں، فرق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فرق الگ، ہادہ فرق، یہ فرق ہے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. ہادہ منفصل، منفصل یہ تو بالکل استعمال ہی ہوتا ہے الگ کے لیے. منفصل یہ اس سے الگ ہے، ہادہ منفصل من ہادہ. اور لحالہ بھی کہتے ہیں، بول چال میں لحالہ بھی بول سکتے ہیں. ہادہ لحالہ، ہادی لحالہ، کہ یہ الگ ہے. ہادہ لحالہ و ہادہ لحالہ، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ہادہ منفصل من ہادہ، یہ اس سے الگ ہے. ہادہ غیر و ہادہ غیر، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. مختلف اور متفرق، فرق، منفصل، لحالہ. غیر، مختلف، متفرق، فرق، منفصل، لحالہ. ان سب میں سے جو لفظ آپ کے لیے آسان لگے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آخر میں جو دو ہیں منفصل اور لحالہ، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور غیر جو ہے آپ کو تو آسان سا لگتا ہوگا، تو غیر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہادہ غیر و ہادہ غیر، ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے بھی ہم یہی بولیں گے، ہادی غیر و ہادی غیر، ٹھیک ہے. یہ نہیں بولیں گے کہ ہادی غیر و ہادی غیرہ. غیر جو ہے وہ مبنی ہے، مؤنث میں بھی یہی بولیں گے کہ غیر، ہادی غیر و ہادی غیر، ٹھیک ہے. غیر، مختلف، متفرق، فرق، منفصل، لحالہ. غیر، مختلف، متفرق، فرق، منفصل، لحالہ. تو یہ سارے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں اس میں، لیکن جو آخر میں دو ہیں اور پہلا والا ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ ایزی بھی ہیں اور استعمال ہوتے رہتے ہیں بول چال میں. تو پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ اکیلے کو کیا کہیں گے؟ تو اکیلے کو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بروح، بروح، وحید، وحید. بروح، وحید، دونوں میں سے ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بروح، وحید. یہ ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ حدیث میں اس طرح کی دعا آئی ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ تو صحیح حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بیماری محسوس کرے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی بیماری محسوس ہو تو وہ کیا کرے کہ بسم اللہ 3 بار پڑھے. بسم اللہ ثلاثا وقل 7 مرات، وقل 7 مرات، کہ 7 بار آپ نے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ہے، پھر پڑھتا ہوں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اگلے صفحے پہ آ رہا ہے. تو یہ ہم نے 7 بار پڑھنا ہے اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو، اور بسم اللہ 3 بار پڑھنی ہے اس نے، اور 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کا ترجمہ آگے آ رہا ہے. تو یہ اردو میں ترجمہ ہے کہ میں اللہ کے جلال اور اس کی قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بیماری کے شر سے جو مجھے اس وقت لاحق ہے اور جس کے آئندہ ہونے کا خدشہ ہے. یہ انگلش میں ہے. تو یہ جب بھی کسی کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ یہ بڑھ جائے گا، شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، تو یہ حدیث سے مروی ہے اور صحیح حدیث میں یہ دعا آئی ہے۔ تو چونکہ ہمارا چینل جو ہے ٹرانسلیشن کے متعلق ہے، بول چال کے متعلق ہے، تو ہم زیادہ حدیث وغیرہ کی اس میں وہ نہیں کر رہے کہ مطلب حدیث کا ترجمہ یا قرآن کی آیات وغیرہ کا ترجمہ۔ اب اس وقت جو ہمارا چل رہا ہے وہ ٹرانسلیشن یا مطلب بول چال ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ اس لیے بتایا ساتھ میں کہ حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آتا تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں ہے کس لیے، کیوں ہم پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارا اس میں آتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم اس کو عربی میں پڑھیں گے کیسے، ہمارا مقصد یہی تھا عربی میں اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ دعا پڑھیں گے کیسے، اس کا زبر زیر وغیرہ کیسا ہے۔ اس کو میں تجوید کی کلاس میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن شاید ان کو ضرورت ہو اور جلدی ان کو پڑھنا ہو، تو اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو مناسب سمجھا کہ آج کے سبق میں اس کو ایڈ کر دوں۔ ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میرے پاس ہمیشہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، فون کے ساتھ کنیکٹ کروں، تو ہم مختلف طرح سے بولیں گے اس کو۔ ہم بولیں گے ما عندی انٹرنیٹ دوم، یا دوم ما عندی انٹرنیٹ، ما عندی نہیں ہے میرے پاس یا نہیں ہوتا میرے پاس، انٹرنیٹ دوم ہمیشہ، تو دوم ہمیشہ کے لیے ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم کیا کریں گے، دوم کا لفظ استعمال کریں گے، ہمیشہ دوم، ٹھیک ہے۔ یا دائم بھی بولتے ہیں، دائم، کچھ لوگ دائم بولتے ہیں، کچھ لوگ دوم بولتے ہیں، لیکن یو وغیرہ میں دوم بولتے ہیں۔ ما عندی انٹرنیٹ دوم یا دوم ما عندی انٹرنیٹ۔ ممکن اشبک، اچھا اشبک جو ہے یہ لنک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں اس کو کنیکشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کنیکشن، کسی چیز کو کنیکٹ کرنا، تو اشبک جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لنک کے لیے، کہ میں اس کو اس سے لنک کر دوں، ٹھیک ہے، اس کو اس سے کنیکٹ کر دوں، مطلب ایک ہی ہے، لیکن کسی چیز کا الگ کنیکشن ہوتا ہے، لائن کنیکشن ہوتا ہے، کیبل کنیکشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم اس جملے میں جب استعمال کریں گے وہ ہمارا ہے ممکن اتصل عن طریق موبائل، ممکن اتصل، ٹھیک ہے، یا ممکن اتواصل معاکم عن طریق موبائل، کہ میں موبائل کے ذریعے آپ سے کمیونیکیٹ کروں، یا اتصل عن طریق موبائل، یا موبائل کے ذریعے کنیکٹ کروں یا کمیونیکیٹ کروں وغیرہ، عن طریق الموبائل، عن طریق موبائل، عن طریق الهاتف، یا عن طریق ہاتف، یا عن طریق التلیفون یا ٹیلیفون وغیرہ، ٹھیک ہے، عن طریق موبائل، عن طریق الهاتف، یا عن طریق التلیفون، تو یہ استعمال کریں گے۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی لفظ آپ بولیں، آپ کو جو آسان لگے۔ تو ممکن اتصل، اتصل کا مطلب ہے کال کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، کنیکٹ کرنا، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور صلاح جو ہے نماز، وہ بھی اسی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ صاد اور لام جو ہے ملانے کو کہتے ہیں، جب دو کنیکشن کراتا ہے دو کے بیچ، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوں، دو انسان ہوں، یا بندہ اور رب ہو، تو یہ جو صاد اور لام ہے یہ اس کا اصل کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاد اور لام، صل ملانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نحو کے کلاس میں بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں، لیکن یہاں پہ ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، ممکن اتصل عن طریق موبائل، ما عندي انٹرنیٹ دوم، ممکن اتصل عن طریق موبائل، ما عندي انٹرنیٹ دوم، ممکن اتصل عن طریق موبائل، یا عن طریق الهاتف، یا عن طریق التلیفون، عن طریق الهاتف یا عن طریق التلیفون وغیرہ، ممکن اتصل، تو اتصل جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ممکن اوصل التلیفون على الانٹرنیٹ، اوصل کا مطلب ہے میں پہنچاؤں یا میں کنیکٹ کراؤں، مطلب آپ جب دوسروں کے لیے کراتے ہیں یا دوسری طریقے سے آپ کراتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے، چیزوں کے لیے۔ لیکن آپ جب خود اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کنیکٹ ہوں، میں بات کروں، میں کمیونیکیٹ کروں، تو آپ کہیں گے ممکن اتصل ما عندي انٹرنیٹ دوم، ممکن اتصل عن طریق موبائل، یا عن طریق الهاتف، یا عن طریق التلیفون۔ تو ایک کامنٹ آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو گننے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو گننے کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، عدد جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے گننے کے لیے کہتے ہیں۔ عدد جو ہے وہ نمبر ہوتا ہے جس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، جو آپ گنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے رقم جو ہے نمبر کو کہتے ہیں، نمبر، ٹھیک ہے۔ اور عدد جو ہے وہ کاؤنٹ کو کہتے ہیں، کسی چیز کو گننا، ٹھیک ہے۔ عدد جو ہے یعنی وہ نمبر، ٹھیک ہے، جو گنی جاتی ہے، جو نمبر آتا ہے کہ کتنے گنتی ہے اس کی، تو گنتی کو عدد کہیں گے۔ اور معدود جو ہے وہ چیز جس کی گنتی کی جائے، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس 5 کتابیں ہیں، عندی 5 کتب، فصحی میں بولتے ہیں نا، عندی 5 کتب، عندی 5 کتب، عندی 5 کتب، ٹھیک ہے۔
عندي 20 کتاب، 20 کتاب. اب آپ بولیں گے کہ 5 کے لیے کتب آیا، بہت بڑا نمبر آیا، کتب جمع کا صیغہ آیا، اور 20 کے لیے ہم کتاب کہیں گے، ایک کتاب. تو یہ عدد معدود جو ہے عربی میں بالکل مختلف ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، نحو کی کلاس میں بھی پڑھیں گے، لیکن بول چال میں بھی ہم یہی بولیں گے، بول چال میں بھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے، اور بول چال میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ نمبرنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں عربی میں، آسان اور سلیس زبان میں سمجھائیں گے انشاءاللہ. آگے جو میں نے لکھا ہے اعداد. ابھی اعداد جو ہے وہ تو دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے عدد معدود سے اس کا تعلق ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اعداد جو ہے وہ تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم کہتے ہیں اعداد، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عربی پر زیادہ فقیت نہیں ہے، یا مطلب مہارت نہیں ہے، یا کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اعداد یعنی تیاری. تو اعداد جو ہے تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عدد جو ہے وہ نمبر ہے، گنتی ہے، 1 2 3 4 5 چیزیں، 10 چیزیں، 20 چیزیں، 7 چیزیں، 100 چیزیں، 200 چیزیں، جو نمبر ہوتے ہیں اس کو عدد کہیں گے. اور معدود جس چیز کی گنتی کی جائے، ٹھیک ہے، اس چیز کو معدود کہیں گے. تو عدد اور معدود پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. عدد معدود، عدد معدود. تو میں نے پوچھا تھا کہ ہم دستانوں کو کیا کہیں گے؟ قفاز ایک کو کہتے ہیں، قفازات بہت سے کو کہتے ہیں، قفاز، قفازات، گفاز، گفازات. ٹھیک ہے، بول چال میں گفاز بولتے ہیں، قاف کو گاف میں بدلتے ہیں، باقی سیم ہے، تو اس کے لیے سیم لفظ آتا ہے. قفاز، قفازات، گفاز، گفازات، گفاز، گفازات. تو پوچھا تھا انہوں نے کہ وہ کیسے کہیں گے کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے یا علی آپ کو بلا رہا ہے. تو ہم بولیں گے ہو یعنی وہ، یا علی یا علی. وہ یا علی دونوں میں سے کسی کو بھی ہم بولتے ہیں نا کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے یا علی آپ کو بلا رہا ہے، تو ہم دونوں کے لیے سیم الفاظ استعمال کریں گے. ینادیک آپ کو بلا رہا ہے، علی ینادیک، علی ینادیک علی آپ کو بلا رہا ہے. ہو ینادیک وہ آپ کو بلا رہا ہے. علی یزگرک علی آپ کو بلا رہا ہے. ہو یزگرک وہ آپ کو بلا رہا ہے. علی یزگرک علی ینادیک، یا ہو یزگرک یا ہو ینادیک. اگر ہم مؤنث کو کہہ رہے ہیں کہ علی آپ کو بلا رہا ہے یا وہ آپ کو بلا رہا ہے، تو ہم کہیں گے ہو یزگرچ ہو ینادیک، ہو یزگرچ ہو ینادیچ، علی یزگرچ علی ینادیچ. ایک بار نے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، حیاکم اللہ علی الحاصل. اس کے معنی بہت سے ہیں. اگر کوئی چیز بنا رہا ہو، مطلب پکا رہا ہو، کوئی اچھی چیز بنتی ہے، یا مطلب اس کا جو نتیجہ آتا ہے کوکنگ کا، تو جو دسترخوان پہ بچھا کر ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھتے ہیں، تو اس کو بھی الحاصل کہا جاتا ہے. کہ مطلب جو ہم نے محنت کی، جو کچھ کیا، تو اس کے بعد میں جو رزلٹ ملتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ الحاصل. تو حیاکم اللہ علی الحاصل، تو اس وقت بھی یہ بول سکتے ہیں، یا حیاکم اللہ بالحاصل، کہ جو حاصل ہوا ہے ہمیں اس پر بھی آپ کو ویلکم، اور حیاکم اللہ وغیرہ جو ویلکم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تب وہ استعمال کرتے ہیں اس وقت بھی. تو یہ لفظ اس وقت بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، معنی بہت سے آتے ہیں. ملا ہے یا جو پڑا ہوا ہے یا جو تیار ہے، جو ابھی فی الحال ہمارے ہاتھوں میں ہے یا آپ کے سامنے ہے یا دسترخوان پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس پہ حیاکم اللہ. حیاکم اللہ جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے. ٹھیک ہے، حیاک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے. معنی اس کے بہت سے ہوتے ہیں. تو حیا کا مطلب ہے حی جو ہے، حی جو ہے وہ زندہ کو کہتے ہیں، لیکن معنی اس کے بہت سے ہوتے ہیں. یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کسی کو ویلکم کرتے ہوں، جب آپ کسی کو بولتے ہیں کہ آ جائیے، تشریف لائیے، یا آپ کی خدمت میں ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ لفظ بولتے ہیں اس وقت ہیں. علی الحاصل کہ جو سامنے پڑا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، جو ابھی اس کا حاصل نتیجہ ملا ہے، یا جو حاصل کا مطلب یہ ہے کہ جو حاصل ہوا ہے، مطلب جو ملا ہے، یا جو بچا ہے، یا جو آپ کے سامنے ہے، یا اس کا نتیجہ جو ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ کو موقع محل پہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حیاکم اللہ علی الحاصل. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا، جب انسان اچھی طرح سے محنت کر کے بہت اچھا کھانا بناتا ہے میزبان بن کے، اور مہمانوں کو جب بلاتا ہے، تب بھی وہ یہی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حیاکم اللہ علی الحاصل، کہ میں تو پوری تیاری نہیں کر سکا، یا مطلب میں قاصر ہوں پوری خدمت کرنے سے، کہ جو آپ کا پورا حق ہے وہ مجھ سے پورا ادا نہیں ہوا، لیکن جو موجود ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس طرح وغیرہ وغیرہ. حیاکم اللہ علی الحاصل، حیاکم اللہ علی الحاصل.
جرب وبعدين احكم بنفسك، جرب وبعدين احكم بنفسك، کہ پہلے چیک کرو، تجربہ کرو، ٹھیک ہے، ٹرائی کرو اور پھر خود فیصلہ کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ جرب کا مطلب پہلے چیک کرو، ٹرائی کرو، تجربہ کرو، وبعدين اور اس کے بعد پھر احکم فیصلہ کرو، احکم فیصلہ کرو، بنفسک بنفسک خود، آپ اپنے آپ فیصلہ کرو۔ جرب وبعدين احکم بنفسک، جرب وبعدين احکم بنفسک۔ تو یہ تھے آج کے الفاظ، کافی تھے، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔